بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کے بارے میں گفتگو کریں گے اور خصوصاً حضرت بی بی آمنہ کے انتخاب کے حوالے سے ان وجوہات کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے جو آپ کے لیے یقیناً باعث حیرت ہوں گی۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ کے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ ظرفی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا احوال۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا تعلق قریش کے ایک شاخ بنی زہرہ سے ہے۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بنی زہرہ کا انتخاب ہی کیوں کیا، دوسرا یہ کہ بنی زہرہ میں سے سیدہ آمنہ کا انتخاب کس بنا پر کیا۔ یہ دونوں باتیں محض اتفاقی ہیں یا کچھ مخصوص پس منظر رکھتی ہیں؟ جواب عرض ہے کہ دونوں باتوں کی نہایت دلچسپ وجوہات ہیں۔ بنی زہرہ کا انتخاب۔ جہاں تک بنی زہرہ کے انتخاب کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد المطلب ایک دفعہ یمن گئے تو وہاں ایک یہودی قیافہ شناس سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ آپ کی غیر معمولی وجاہت دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے۔ مزید تحقیق کے لیے ان سے پوچھنے لگا، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ قریش سے، عبد المطلب نے جواب دیا۔ قریش کی کون سی شاخ سے؟ بنی ہاشم سے۔ کیا میں آپ کے جسم کے بعض حصوں کا معائنہ کر سکتا ہوں؟ قیافہ شناس نے اجازت چاہی۔ ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حصہ ایسا نہ ہو جس کا ستر ضروری ہو۔ عبد المطلب نے اس موقع پر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس نے آپ کی ناک اوپر اٹھائی اور بہت غور سے نتنوں کا معائنہ کیا۔ علم قیافہ کی روح سے تمام علامات ایک ہی اشارہ دے رہی تھیں۔ قیافہ شناس پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہی ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے۔ پھر کہنے لگا، مگر اس بادشاہی اور نبوت کا تعلق بنی زہرہ سے بھی ہے۔ کیا آپ نے بنی زہرہ سے شادی کر رکھی ہے؟ نہیں، عبد المطلب نے جواب دیا، ابھی تک تو بنی زہرہ کی کوئی عورت میرے عقد میں نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے، قیافہ شناس نے مشورہ دیا، کہ اب جا کر بنی زہرہ میں شادی کر لیجئے۔ چنانچہ اس پر آپ نے خود بھی بنی زہرہ قبیلہ کی ایک خاتون حالہ سے شادی کی اور اپنے پیارے بیٹے کے لیے نظر انتخاب بھی بنی زہرہ پر پڑی۔ سیدہ آمنہ کا انتخاب۔ یہ تو تھی بنی زہرہ کے انتخاب کی وجہ، اور اس کے علاوہ بنی زہرہ میں سے سیدہ آمنہ کو پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قریش کی ایک مشہور کاہنہ سودا ایک دفعہ بنی زہرہ کی عورتوں سے کہنے لگی، تمہارے درمیان ایک ایسی لڑکی ہے جو یا تو خود لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والی ہوگی یا اس کا بیٹا یہ کام کرے گا، اس لیے تم اپنی تمام لڑکیوں کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں اسے پہچان لوں۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے اس کے سامنے لڑکیاں لائی جاتی رہیں اور وہ ہر ایک کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی گئی۔ جب سیدہ آمنہ اس کے روبرو آئیں تو وہ انہیں دیکھتے ہی کہنے لگی، یہ ہے وہ لڑکی جو یا تو خود نذیرہ ہوگی یا اس کا بیٹا نذیر ہوگا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، جو بڑی شان والا اور واضح دلیل والا ہوگا۔ کاہنہ کی اس پیشن گوئی کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی کہ سیدہ آمنہ کے والد صاحب بنی زہرہ کے سب سے ممتاز شخصیت تھے۔ وہ اپنی اعلیٰ نسبی کی وجہ سے بنی زہرہ کے سردار تھے، اور ان کی بیٹی سیدہ آمنہ بھی قریش کی سب سے بہترین لڑکی تھی۔ جس لڑکی کے بطن سے بڑی شان والے اور واضح دلیل والے نذیر کے جلوہ افروز ہونے کی بشارت دی جا چکی ہو، اس کا باپ شریف اور عالی نسب سردار ہو، اور جو خود سارے قبیلے قریش میں سے سب سے بہتر اور افضل ہو، اس سے زیادہ موزوں لڑکی اور کون سی ہو سکتی ہے جس پر عبد المطلب کی نظر انتخاب پڑتی؟ غرض یہ کہ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے سیدہ آمنہ بنت وہب کو منتخب کیا۔ وہب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود اس رشتے کی تمنا رکھتے تھے، بلکہ بعض روایات کے مطابق تو عام دستور کے برعکس اس سلسلے میں انہوں نے پہل کی تھی اور اپنی بیوی کو عبد المطلب کے گھر اس غرض سے بھیجا کہ وہ عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ قبول کر لیں۔ وہب کی بےتابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی ایک انوکھی عظمت کا بچشمہ خود نظارہ کر چکے تھے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ حفاظت الہیہ۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ شکارگاہ میں شکار کھیل رہے تھے۔ اتفاقاً وہب بھی پھرتے پھراتے ادھر جا نکلے۔ حضرت عبداللہ بے فکری سے شکار مشغول تھے کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے 70-80 یہودی تلواریں لہراتے ہوئے باہر نکل آئے اور عبداللہ کو گھیر لیا۔
وہب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو عبداللہ کی مدد کے لیے دوڑ پڑے، مگر وہ اکیلے، وہ بھی اتنے سارے شمشیر بکف دشمنوں سے حضرت عبداللہ کو اب تک بچا سکتے تھے۔ ناگاہ سفید گھوڑوں پر سوار کہیں سے بہت سارے لوگ نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی یہودیوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحوں میں انہیں مار بھگایا۔ دراصل یہودی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، مگر آخری نبی کے والد کی جو علامات انہوں نے اپنی سینہ بسینہ منتقل ہونے والی روایات کے ذریعے معلوم ہوئی تھیں، وہ کسی اسرائیلی میں نہیں بلکہ اسماعیلی حضرت عبداللہ میں پائی جا رہی تھیں۔ لہٰذا بنی اسماعیل کے ساتھ حسد اور رقابت کی وجہ سے یہ بات انہیں کسی طرح گوارا نہ تھی کہ نبوت اور رسالت کا عظیم اعزاز کسی اسماعیلی کو حاصل ہو۔ اس لیے انہوں نے عبداللہ کو مار ڈالنے کی کوشش کی تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حفاظت الہیہ کا یہ کرشمہ دیکھتے ہی وہب نے دل میں طے کر لیا کہ میری بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ موزوں شوہر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے جس نوجوان کی حفاظت کے لیے کارخانہ قدرت کی نادیدہ اور مخفی قوتیں مصروف عمل ہوں، اس سے بہتر داماد وہب کو کہاں سے مل سکتا تھا؟ پہل عبد المطلب کی طرف سے ہوئی ہو یا وہب کی طرف سے، بہرحال فریقین کی بے تابانہ رضامندی سے رشتہ طے ہو گیا، اور پھر ایک دن عبد المطلب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بغرض شادی وہب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔